بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا مسلمان مرد 3 دفعہ ہی اسلام میں کر سکتا ہے۔ 3 دفعہ ہی اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے، جیسے طلاق احسن میں 1 دفعہ طلاق دی، 3 ماہ رکا، انتظار کیا اور 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کیا، پھر 6 ماہ سال کے بعد اسی عورت سے دوبارہ شادی کر لی، اپنی پہلی بیوی سے ہی جس کو طلاق دی تھی طلاق احسن، پھر طلاق دی سیکنڈ ٹائم، پھر 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کیا، پھر 6 ماہ سال کے بعد اسی سے شادی کر لی اور پھر تیسری دفعہ ایسے ہی کیا۔ تو پھر جب 3 دفعہ ایسا مسلمان مرد کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ عورت جائز نہیں رہتی، ٹھیک ہے، وہ اس عورت کے لیے غیر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور شخص سے شادی کرے، اس نیت ارادے سے نہیں کہ وہ اس سے طلاق لے کے تو اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لے گی، یہ حلالہ نہیں۔ حلالہ یہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے بالکل پاک صاف نیت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنی ازدواجی زندگی قائم رکھ کے اس کے ساتھ اپنی میٹریمونین لائف اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اس سے شادی کرے، پھر کسی اختلاف کی وجہ سے اس شوہر کے ساتھ کسی جھگڑے یا کسی بھی اختلاف کی وجہ سے وہ شوہر اپنی رضامندی سے اس کو طلاق دے تو پھر وہ پہلے شوہر سے ہی شادی کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا جائے، یہ حلالہ نہیں ہوتا۔ ایسا مسئلہ اسلام میں درپیش نہیں آیا کہ کوئی مسلمان مرد اس طرح سے کرے اور طلاق احسن 3 دفعہ پھر طلاق دے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کرے، ایسا کوئی مسئلہ بھی اسلام میں پہلے درپیش نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اس میں طلاق کے مسئلے پر بہت سے فتوے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، والیوم نمبر 2 ہے، بک آف ڈائیورس، حدیث نمبر ہے 3683، ٹھیک ہے۔ اس میں نبی پاک کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق سمجھا جاتا تھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے 2 سال تک تو 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق مد نظر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس پر انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک طلاق نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا، لیکن بعد میں ان کو اپنے اس فتوے پہ افسوس ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے رجوع کیا اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث میں 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانا جائے گا کہا ہے، اسی پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس پر اکثر علماء دین کہتے ہیں کہ ان کا مشورہ، ان کا فتویٰ ان کا فتویٰ ٹھیک تھا۔ افسوس ہے کہ اس میں بہت سے اختلافات ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ طلاق احسن کو ہی درست طریقہ کار مانا جائے اور اس پر ہی عمل کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ